داستان نہیں ہے، جب بھی جاتے تھے، جب بھی چند جنگیں ہیں رسول کے زمانے میں جن میں مولا علی نے شرکت نہیں کی، چند، وہ بھی حکم رسول سے، ورنہ علی اور جنگ، جملہ بدلو، میدان جنگ آج بھی بغیر علی کے نعرے کے خالی ہے، اس وقت کیسے؟ بلکہ جس جنگ میں چھوڑ کے جا رہے تھے اس میں بھی علی نے کہا یا رسول اللہ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اعتراض نہیں، کئی ایسے بے حس لوگوں کو جو علی کو تانے دے رہے تھے کہ آج علی رہ گئے، دیکھو رسول نہیں لے کے جا رہے، علی نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ علی کو یہاں دبائیں، وہاں بھی علی کی فضیلت نکل کر آ گئی کہ علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون پہ موسیٰ پہ تھی۔ جیسے موسیٰ چاہتے ہوئے ہارون کو چھوڑ گئے تھے، میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو جو ہے کل بات ہو رہی تھی افضلیت پر، پریشان نہیں آپ بتا، کیونکہ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جناب جو بھی امام ہو اسے افضل ہونا چاہیے، باقی تمام امت سے افضل ہونا چاہیے، تبھی تو امام بنے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیسے امام بنے گا؟ اب مدعا کچھ یوں ہے کہ ایک دن رسول اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، البتہ یہ میں نے کہہ دیا اپنے گھر میں، ورنہ رسول اپنی والدہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد یا عبد المطلب کے گھر میں رہے ہیں یا ابو طالب کے گھر تو جو ہے نہیں، لیکن وہ رسول ہی کا گھر تھا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی احسان جتایا نہیں کرتے، اور جس طرح رسول نے ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی اور احسان نہیں جتلایا، خدا نے کہا بے شک ابو طالب نے نہیں جتلایا، مجھے تو قرضہ اتارنا ہے، ابو طالب تمہارا بیٹا ہم رسول کے ہاں پروائیں گے۔ یہ حدیث کہ اہل سنت نے نقل کی ہے، تو جو ہے نا رسول تشریف فرما ہے، حضرت حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول کے کچھ دیگر چچا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے علی، جعفر اور عقیل بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں بھائی علی، جعفر اور عقیل بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اپنے چچوں سے کہ آپ ان میں سے کسی کو اپنے لیے انتخاب فرما لیں، تو ایک نے جعفر کو منتخب کر لیا اور ایک نے، اب روایات مختلف ہیں، ایک کہتی ہے کہ علی کو کیا ہے، کہتی ہے کہ ایک نے عقیل کو کیا۔ جب یہ ہو گیا تو رسول نے کہا آپ نے اختیار کیا اور آپ کا انتخاب اچھا تھا، لیکن یہ آپ نے اختیار کیا، فاختار اللہ لی علی، لیکن اللہ نے میرے لیے علی کو اختیار کیا، نہیں کہا میں نے اختیار کیا، کہا اللہ نے میرے لیے علی کو اختیار کیا ہے۔ سوال، جسے اللہ رسول کے لیے اختیار کرے، اور یہ بات کب کی ہے جانتے ہیں؟ جب یہ بحث بھی نہیں چھڑی تھی کہ کوئی پہلا مسلمان ہے یا نہیں ہے، نہیں میری بات نہیں پہنچی شاید، ایسی کوئی بحث بھی نہیں تھی اس وقت کہ جناب فلاں کے لیے دعا کی یا فلاں کے لیے دعا کی، یہ دعا سے بہت پہلے کی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاختار اللہ لی علیاً،
اللہ نے میرے لیے علی کو اختیار کیا ہے، رسول کے گھر میں علی کا پلنا یہ رسول نے اختیار نہیں کیا، یہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی کو کسی اور کے پاس نہیں چھوڑا، رسول کے پاس رکھا، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے اگر بعد رسول کوئی صحیح معنی میں رسول کا تربیت یافتہ ہے تو وہ بس علی ہے، کوئی نہیں ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، میں بابا آگے دوہر اعلان کر رہا ہوں، بڑے سے بڑے صحابی کو لے آئیے، علی کے مقابل اس مقام پر، ویسے تو کسی بھی مقام پہ کوئی نہیں رک سکتا، لیکن اس مقام پہ تو بالکل نہیں ٹک سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے شب و روز رسول کے سامنے گزرے ہیں، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے ہر وقت کی تربیت میں رسول کی تربیت شامل ہے سوائے علی کے۔ اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ عجیب ہے، سنیے گا علی کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا رسول کے پاس جو لوگ آتے تھے ان کے مختلف درجات تھے، کوئی فقط مسجد کی حد تک رسول کے ساتھ ہوتا تھا، کوئی فقط سفر میں رسول کے ساتھ ہوتا تھا، کوئی فقط رسول کے ساتھ چند گھنٹے کے لیے ہوتا تھا، لیکن میں وہ تھا جو گھر میں بھی رسول کے ساتھ ہوتا تھا، جو سفر میں رسول کے ساتھ ہوتا تھا، جو باہر رسول کے ساتھ ہوتا تھا۔ پورے دن میں رسول نے ایک وقت خاص فقط میرے لیے مقرر کر رکھا تھا، میں رسول کے پاس جاتا تھا اور رسول سے سوال کرتا تھا، رسول مجھے جواب دیتے تھے، اور جب میں خاموش ہو جاتا تھا رسول خود سے آغاز کرتے تھے۔ اور اب علی نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک کوئی نہ کہہ سکا نہ کہہ سکے گا۔ علی نے کہا رسول نے مجھے علوم کے 1000 باب تعلیم کیے، اور ہر دروازے سے میں علی نے 1000 دروازے اور کھول لیے۔ ایک موقع ایسا دکھائیے، کوئی ایسا دعویٰ دکھائیے، تاریخ میں نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ میں ہر وقت رسول کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب جملہ کہوں، چلیے نہیں آپ کو نہج البلاغہ کی طرف لے چلیں۔ نہج البلاغہ خطبہ خاصہ، وہاں ایک عجیب خطبے میں جملہ ہے، فرماتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، کہاں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ غار حرا میں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں اس وقت رسول کے ساتھ موجود تھا۔ بھائی توجہ نہیں فرمائی حضرات نے؟ پہلی وحی کا گواہ کون؟ علی۔ جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی میں رسول اللہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھا، جیسے ہی جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ کہ شیطان کی چیخ ہے، اب وہ اپنی عبادت سے نا امید ہو گیا ہے۔ اور اب اس کے بعد توجہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد رسول نے ایک جملہ کہا جو علی نقل کر رہے ہیں اپنے لیے، کہ رسول نے مجھ سے کہا یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، بس فرق یہ ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور تو میرا وزیر ہے، یہیں سے طے
نہیں معلوم جن کے پیچھے چل پڑی. ان سے پہلی وحی کا حال دریافت کر رہی ہے جو موجود ہی نہیں تھے. بھائی کیوں کسی اہل غیرے کے در پہ جا کے پوچھتے ہو؟ جب وحی نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ جو موجود نہیں تھے انہوں نے تو یہی کہنا تھا وحی نازل ہوئی، گھبرا گئے، پہاڑ سے کودنے والے تھے. اس علی سے پوچھو جو موجود تھا. اس علی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ بتائے گا کہ کیا حال تھا پہلی وحی کا. علی نے کچھ ایسا نہیں کہا، بلکہ علی نے کیا بتایا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی وحی نازل ہوئی، چیخ کی آواز بھی سنی تو رسول کو پتا ہے کہ کس کی ہے. رسول کو پتا ہے کیوں چیخا ہے. رسول کو پتا ہے علی اور میری سماعت ایک ہے. علی کو پتا ہے، رسول کو پتا ہے میری اور علی کی بصارت ایک ہے. اس مقام پہ ہیں جناب امیر. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ میں علی پر اس مقام کے بعد کسے افضلیت دوں؟ کسے میں علی پر افضلیت دوں؟ میں تو کم از کم نہیں دے سکتا. آپ میں ہمت ہو تو کیجئے، ایسا کوئی لے کر تو آئیے. امام احمد ابن حنبل نام سنا ہے آپ نے؟ یہ ان سے صحیح اسناد کے ساتھ ان کا قول موجود ہے. فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں ان میں سب سے زیادہ فضائل میں جس شخص کے بارے میں صحیح اور حسن حدیث نقل ہوئی ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے. اور رسول کا تو جیسے کام یہ تھا کہ بس علی علی کرتے تھے، چلتے پھرتے علی کے فضائل، یہاں سے گزرے علی کے فضائل، وہاں سے گزرے علی کے فضائل، یہاں سے گزرے حسن کے فضائل، وہاں سے گزرے حسین کے فضائل. اتنے فضائل رسول نے بیان کیے. اور آپ سنیے ذرا تحمل سے، فضائل بہت بیان کیے لیکن دشمن کم نہیں تھے. دشمنوں نے دشمنی میں چھپائے یا غارت کر دیے. جو مہم تھے ان کی جانوں پہ بن جاتی تھی انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے چھپائے. تاریخ والوں نے پیسے لے کر یا لکھے یا چھپائے. اب سوچئے کہ چھپانے پر اتنے آئے ہیں تو اگر کوئی نہ چھپاتا تو بس پھر ہر طرف علی علی ہی ہوتا. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا کو حشر میں پھینکے گا تم کو دوزخ میں نام لے کے یہیں پر تمہیں جلاؤں گا. غالب کا نام سنا آپ نے؟ مرزا غالب کی بات ہے. ان کو ایک صاحب نے خط لکھا، وہ آج بھی خطوط غالب میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. انہیں ایک صاحب نے خط لکھا. اب ان بھائی نے ایک بات کہہ دی تو میرا دماغ اس طرح چل گیا. تو وہ جب خط لکھا تو اس میں انہوں نے بہت سی باتیں لکھی. ایک یہ بات بھی لکھی کہ تم شرابی ہو، جہنم میں جاؤ گے. اب غالب تو پھر غالب تو کئیوں کے جواب لکھے، سارے جب سوال ہوئے اس کا جواب لکھنے میں بیٹھے تو لکھتے ہیں، اور اگر مجھے جہنم میں ڈالا گیا تو مقصود مجھے جلانا نہیں ہوگا، میں تو ایندھن بن کے ڈالا جاؤں گا. اصل میں میرے ذریعے سے دشمنان علی کو جلایا جائے گا. تو جو ہے تو ہر مقام پر فضیلتیں بیان ہوئی اہل بیت کی، جناب امیر کی. اور ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے لیکن ہم اسے پورا نہیں پڑھتے. سب کو یاد ہے، پورا نہیں پڑھتے. وہ کیا ہے؟ الحسن
والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. یہاں تک سب کو یاد ہے. اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. رسول بڑے نبی تلے جملے کہتے تھے اس کو. حسن و حسین کو تو جوانان جنت کا سردار بنا دیا. اب دنیا کہتی ہے اگر یہ سردار ہیں تو چلو کوئی اور موقع بھی ڈھونڈیں. رسول نے کہا ہم موقع دیں گے کہاں. حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا. اب دنیا آگے پوچھے اچھا چلیے جوانان جنت کے سردار ہوں گے, بزرگان کے سردار بھی تو ڈھونڈنے ہیں. جناب جنت میں تو بزرگ نہیں ملیں گے, ڈھونڈنے ہیں تو جہنم میں جائیں گے. جناب رسالت ماں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بوڑھی خاتون آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں جنت میں جاؤں. رسول نے کہا بوڑھے جنت میں جائیں گے. وہ بیچاری بیٹھ کے رونے لگی. یہ کیا ہو گیا؟ میں دعا کرنے آئی تھی. اتنے میں وہاں حضرت بلال آئے. کہا کیا ہوا؟ کہا رسول نے یہ کہا. جناب بلال گئے. کہا یا رسول اللہ آپ کی اس لیے یہ کیا کہا؟ کہا چلے میرے لیے دعا کر دیجئے. کہا بلال کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اب وہ دونوں بیٹھ کے رونے لگے. یہ کیا ہو گیا؟ اب پوچھ تو لیجئے کہ ماجرا کیا ہے. رسول نے کہا روتے کیوں ہو؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نہیں جاؤ گے. اگر کوئی کالا ہوگا تو جنت کی ہوا اسے گھوڑا کر دے گی, اور اگر کوئی بوڑھا ہوگا تو جنت کی ہوا جیسے ہی لگے گی وہ جوان ہو جائے گا. تو جوانوں کے سردار اور جوان تو جنت میں ملیں گے, لیکن بوڑھے جنت میں نہیں ہوں گے. آپ چاہتے ہیں اگلا جملہ بھی کہوں؟ نہیں میں کیوں کہوں گئی؟ آپ تو چلے جائیں گے, بعد میں پکڑ لیا جہاں پر سلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ جو ہے جوانان جنت کے سردار کون؟ حسن و حسین. اور ان کے والد ان سے بھی افضل, ان سے بہتر. یعنی رسول نے بتا دیا سردار یہ ہیں, والد ان سے بھی افضل ہیں. جو جوانان جنت سے کے سرداروں سے بھی افضل ہو, میں کسے اس کے مقابلے پر لا کر کھڑا کروں؟ کسے لا کے کھڑا کروں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو لا کر علی کے مقابلے پہ کھڑا کروں. یقین کیجئے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی علی کے مقابلے میں کوئی نام لے. واضح کہہ رہا ہوں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب کوئی علی کے مقابلے پہ کوئی نام لے. ہم واضح اعلان کرتے ہیں علی کے سامنے ہم کسی کو نہیں مانتے. علی کے مقابل ہم کسی کو نہیں مانتے. چاہیے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیجیے.
مقابل کسی کو نہیں مانتے. ہم علی کو خود علی کے کہنے پر رسول کا غلام جانتے ہیں اور باقی سب کا امیر مانتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. کسی کو علی کے مقابل کچھ نہیں سمجھتے اور ہمیں یہاں تک لانے والے خود رسول ہیں. اگر کوئی آپ سے آ کے کہے نا کیوں علی کو اتنا مان کے غلط کرتے ہو, نہیں آپ کہیں میں علی کو نہیں مانتا. میں کیوں مانوں علی کو؟ نہیں مانتا. میں فاطمہ کو بھی نہیں مانتا, میں حسن اور حسین کو بھی نہیں مانتا, میں مہدی کو بھی نہیں مانتا, میں کسی کو نہیں مانتا. میں تو بس رسول کو مانتا ہوں. میں بس رسول کو مانتا ہوں. اور جیسے رسول کو مانا تو اب مشکل یہ تھی کہ رسول کو مانا تو رسول کی بھی ماننی ہے. جسے جسے رسول منواتے رہے میں مانتا رہا, جسے اپنی محفل سے نکالا ہم نے دل سے نکالا. علی کے مقابل کسی کو نہیں مانتا. ممکن نہیں علی کے مقابل ہو جائے. اب آپ سوچئے اتنی احادیث کے باوجود دنیا چاہتی ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہو شاید حافظ آپ کا ساتھ دے دیں, کچھ عرصے پہلے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مسئلہ بن گیا تھا رمضان ٹرانسمیشن میں. ہمارے ہاں سے ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا اور اپنا عقیدہ بیان کیا تھا کہ جناب ہم جناب امیر کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں سوائے رسول کے. تو سامنے والے ایک صاحب کہنے لگے اگر ایسا ہی ہے تو یہ تو انبیاء کی توہین ہو گئی. اگر میں ہوتا تو ضرور کہتا کہ اگر آپ کو یہ انبیاء کی توہین لگ رہی ہے تو کسی صحابی کو علی سے افضل کہنا یہ ہماری نظر میں علی کی توہین ہے. جناب علی کے سامنے کسی کو نہیں مانتے ہم بھائی, یہ ہمارا واضح اعلان ہے. اگر کسی کو اچھا لگے تو ٹھیک, برا لگے تو اس کی مرضی. ہمارے ساتھ جو کرنا ہے 1400 سال میں جو کر چکے اس سے زیادہ اور کیا کر لیں گے, اس سے زیادہ اور کیا کر لیں گے. یہ سارے کے سارے درد اٹھائے اس لیے ہیں. نہیں بات نہیں پہنچی. نہج البلاغہ میں جناب امیر فرماتے ہیں تم ہمارے محب ہو, مولا ہیں, کہ اگر محب ہو تو مصیبتیں اٹھانے کو تیار ہو جاؤ. آقا وہ کیوں کہا, اس لیے کہ ہمارے چاہنے والوں پر مصیبتوں کی رفتار زمین پر بارش کے قطروں سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. اور اب اس کے بعد علی نے اعلان کیا کہ تم نے رسول کی وہ حدیث سنی ہے کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تم سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی تم سے نفرت نہیں کرے گا. کہا ہاں سنیے, کہ اس کی تفسیر جانتے ہو کیا ہے؟ حدیث نبوی ہے, تفسیر علوی ہے. علی نے کہا اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک بھی کاٹ دوں مجھ سے نفرت نہیں کرے گا, اور اگر ساری دنیا کا خزانہ منافق کے قدم میں ڈھیر کر دوں مجھ سے محبت نہیں کرے گا. نہیں کرے گا.
علی سے زیادہ ہم افضل کسی کو نہیں. اور اب حدیث سن لیجیے ایک اور، یہ بھی اچھا یہ حدیث میں نقل کر رہا ہوں امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ سے. تو جو ہے سند صحیح ہے، سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی ثقہ ہیں. رسول نے کیا کہا؟ علی خیر البشر من ابا فقط کفر. علی بہترین انسان ہے جو نہ مانے کافر ہے. مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے، میں نے رسول کی حدیث نقل کی ہے، ترجمہ بھی وہی کیا ہے جو لفظ ہے. میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، حوالہ بھی اس لیے دے دیا کہ کسی کو شک ہو تو جا کر دیکھ لے. رسول جانتے تھے ایک ایسی غلیظ قوم پیدا ہوگی جو میرے بعد میرے وسیع و وزیر و جانشین کو گالیاں دے گی. اس لیے رسول اپنی زندگی میں کہا گئے تھے کہ علی پہ سب کو شتم نہیں کرنا. کیوں؟ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی پر لعن طعن نہیں کرنا. علی تو ذات خدا میں فانی ہے، علی ذات خدا میں فانی ہے، علی پہ لعن طعن نہیں کرنا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسول ایسے ہی کہہ رہے تھے، کسی نے کرنی نہیں تھی؟ رسول دیکھ رہے تھے کہ ایسے افراد آئیں گے جو علی جیسی شخصیت پر. چاہیے مسلم اٹھا لیجیے، صحیح مسلم، اس میں واضح طور پہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا یہ بتاؤ کہ تم ابو تراب پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ حدیث اتنی سنگین ہے کہ ہر کوئی بیٹھ کے خراش تراش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اسے درست کریں، کوئی ایسی تعبیر کریں، مشکلات حل کریں، لیکن مشکل کہاں حل ہونے والی ہے؟ چلیے چھوڑیے حضور، ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، کس نے کی کس نے نہیں کی اس کو ایک طرف کرتے ہیں. آپ ہاتھ تو اٹھائیے، آپ ہاتھ اٹھائیے. ہم کہتے ہیں یا اللہ جس نے بھی علی پہ لعنت کی ہو تو اس پہ لعنت بھیج. اب آپ کہیے آمین. آپ نے تو کہہ دیا آمین، لیکن کئی لوگ یہ آمین بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہیں معلوم ہے یہاں سے آمین کہی تو ادھر سے پھنس جائیں گے، وہاں سے آمین کی تو ادھر سے پھنس جائیں گے. جو دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہم جس کشتی کے سوار ہیں وہ کشتی نوح کی مثال ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہرحال میں اپنے موضوع سے بہت دور نکلتا جا رہا ہوں، اپنے آپ کو واپس کھینچ رہا ہوں. ماشاءاللہ سامعین کا یہ بھی تر رہا ہوتا ہے کہ وہ خطیب کو اپنے ساتھ باہر لے جاتے ہیں. توجہ ہے حضرات کی؟ علی افضل ہیں، اور افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو چننا یہ خلاف عقل ہے، خلاف عقل. آپ کے سامنے اگر دو بچے بٹھا دیے جائیں اور میٹرک میں ان کے نمبر جو ہے میٹرک میں ایک کے نمبر جو ہیں وہ دوسرے سے 50 نمبر زیادہ ہوں، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ بتائیے ان میں سے بہتر کون ہے، صرف نمبروں کے حساب سے پیچھے کی کہانی کی بات ہے، تو آپ کیا کہیں گے بھائی جس کے 50 نمبر زیادہ ہیں. اب دنیا کے آپ نے سے آگے کیوں رکھا؟ ابھی ہم نے تھوڑی رکھا ہے، اس نے محنت کی ہے. نہیں پہنچ سکا، اس نے محنت کی ہے، جو اس نے محنت کی ہے اس کا ثمر ملا ہے. علی کو ہم نے آگے نہیں رکھا حضور، علی نے محنت کی ہے.
مقام پر رسول کا ساتھ دیا ہے۔ علی اس وقت بھی رسول کے ساتھ تھے جب کسی کے ساتھ کی کوئی دور دور تک خبر بھی نہیں تھی۔ کہیں دور دور تک کسی کی خبر نہیں تھی، علی اس وقت بھی ساتھ تھے۔ اور جس وقت رسول گزر گئے اس وقت بھی دور دور تک کسی کی خبر نہیں تھی، اور اس وقت بھی رسول کو قبر میں لٹانے والے علی تھے، جو اپنی زندگی کے پہلے دن سے رسول کی زندگی کے آخری دن تک رسول کے ساتھ رہا۔ اب حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں؟ ہم نہیں علی کے سوا کسی کو جانتے۔ جناب امیر تو جو ہے کل افضلیت کی بات چھڑی تھی، چھڑی کیوں تھی کسی کو یاد ہے؟ افضلیت کی بات چھڑی تھی لیکن چھڑی کیوں تھی؟ خلافت سے چھڑی تھی، اور خلافت میں کیوں چھڑی تھی؟ شرائط خلافت میں سے ہے کہ خلیفہ یا امام افضل ہو۔ اب اس پہ اتنی گفتگو کافی ہے، میرا موضوع مکمل افضلیت نہیں ہے۔ ایک اور شرط بیان کی جاتی ہے، جیسے جلدی آپ کے سامنے بیان کروں، مجھے آگے جانا ہے۔ ایک اور شرط بیان کی جاتی ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں شرح المواقف سے، اگر کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو دیکھیں۔ دوسری شرط کا جناب جو بھی امام ہو وہ کم از کم دینی معلومات میں مجتہد ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مجتہد معنی یعنی اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اسے کسی اور کے دروازے پہ سوالی بن کے جاتا نہ دیکھو، بلکہ وہ خود اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی قابلیت و سخت رکھتا ہو۔ یہ شرط بیان ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک اور شرط آئی، تو اگلی شرط یہ ہے کہ مملکت کو چلانے کے طور طریقے جانتا ہو۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اور تیسری شرط یہ ہے کہ شجاع ہو۔ یہ وہ شرطیں نہیں ہیں جو خدا نے بیان کی ہیں، توجہ نہیں فرما رہے حضرات، یہ ساری وہ شرطیں نہیں ہیں۔ دیکھیے وہاں پر مجتہد بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں پیش آئی؟ کیونکہ جانتے تھے اب خدا سے تو رابطہ ہے نہیں، معصوم تو ہے نہیں، لہذا یہ شرط لگائی گئی کہ ایسا ہو کہ جو قرآن و حدیث کو پرکھ کر نتیجہ نکالنے کا روادار اور مجاز ہو۔ لیکن یہاں اس شرط کی ضرورت سرے سے ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں اس شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم امام کو مجتہد نہیں مانتے۔ امام مجتہد نہیں ہوتا، امام نمائندہ پروردگار ہوتا ہے، جو ہے کہ نہیں ہے؟ امام نمائندہ پروردگار ہوتا ہے، امام نائب رسالت معاب ہوتا ہے، امام مجتہد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مجتہد غلطی کر سکتا ہے، واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، مجتہد غلطی کر سکتا ہے، معصوم نہیں ہوتا، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں نمائندہ پروردگار اور معصوم ہوگا وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس شرط کی ضرورت نہیں پڑی۔ توجہ ہے؟ مملکت کو چلانے کے راز جانتا ہوں، اصول سے واقف۔ اچھا، یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں دونوں طرف کی چیزیں بیان کروں، لیکن اب یہ جو لائیو آپ چلا دیتے ہیں پھر ہمارے لیے بھی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، تو جو ہے کیا یہ تینوں چیزیں آپ کو علی میں دکھائی نہیں دی؟ کیا یہ تینوں چیزیں
آپ کو علی میں دکھائی نہیں دی؟ علی میں، اچھا علی میں ہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ناوبتا کہ نہیں ہے تو پھر چوتھے نمبر پہ کیسے آئے؟ بابا ہیں تو آئے نا۔ مسئلہ فقط کہاں ہے؟ پہلے اور چوتھے کا، یہی مسئلہ ہے نا، پہلے یا چوتھے۔ میں اس کروں آپ کی خدمت میں، آپ یہ دیکھیے کہ علی اعلم ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہیں یا نہیں ہے؟ صرف ایک کام کر لیجیے، علی کی سیرت اٹھائیے، وقت گردانی کیجیے اور کوشش کیجیے کوئی ایک ایسا موقع نکالے جہاں علی نے رسول کے علاوہ کسی سے کوئی سوال پوچھا ہو۔ ڈھونڈیے، جائیے، کھلی آزادی ہے آپ کو، آپ جائیں تلاش کریں کہ علی نے کبھی کسی سے کوئی سوال پوچھا ہو یا کسی نے سوال پوچھا ہو اور علی کہیں کہ لا علم، میں نہیں جانتا۔ کوئی ڈھونڈے، آج سے شروع ہو جائے۔ دیکھیے کبھی کبھی خدا اپنے وجود کا یوں بھی اظہار کرتا ہے، کتنی میرے مولا کے اوپر مشکلات ڈالی گئی، کتنی چیزیں کھڑ کھڑ کے جناب امیر پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی یہ بات گھڑ دیتا کہ علی فلاں دن فلاں کے دروازے پہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یہ مسئلہ نہیں معلوم، ذرا بتا دو، لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے سوال لے کر علی کے دروازے پہ آ کر پوچھتے ہیں ذرا اس کا مطلب بتا دیجئے، ذرا اس کا مطلب سمجھا دیجئے۔ یہی سے معلوم ہو جاتا ہے علی سے بڑھ کر بعد رسول امت مسلمہ میں کوئی اعلم شخصیت نہیں، اگر ہوتی تو علی اس کے شاگرد ہوتے، مگر علی بس اور بس رسول کے شاگرد ہیں اور کسی کے نہیں۔ کسی کے دروازے پہ علی نہیں دکھائی دے گیا، دنیا علی کے دروازے پہ۔ اے ابو طالب کے بیٹے یہ مسئلہ حل کر دیں، اے ابو طالب کے بیٹے یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک باب ہے، باب قضاوت، یعنی فیصلے جو عدالتوں میں ہوتے ہیں، فیصلے، باب قضاوت۔ اس میں تو علی کے سامنے گردی کھلے اس طرح، کئی ایسے جو غلط فیصلے دینے والے تھے ان کو آخری موقع پہ جاتے جاتے علی نے بچایا۔ ایسے غلط فیصلے صادر ہونے تھے، جانیں چلی جاتی لوگوں کی ناحق۔ کبھی علی نے یہ کہا کہ اگر فلاں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کبھی علی نے یہ کہا اے خدا مجھے کسی ایسی مشکل میں گرفتار نہ کرنا جسے حل کرنے کے لیے فلاں نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کئی بڑی شخصیات یہ کہتی دکھائی دی اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، اے خدا کوئی ایسی مشکل نہ ہو دینا، جملہ بدل کے کہہ دوں، اے خدا کوئی ایسی مشکل میں گرفتار نہ کرنا جس میں مشکل کشا علی نہ ہو۔ کہیں تو دکھا دیجئے کہ ایک موقع تو دکھا دیجئے، اور جب نہیں دکھا پائیں تو پھر ضد نہیں کریں۔ کم از کم اتنا مانیں کہ علی سے بڑے عالم امت مسلمہ میں، یہ تو میں ان کی دل جوئی کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ بعد رسول ویسے بھی علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ امت مسلمہ کیا، پچھلی امتیں کیا، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ آگے گفتگو ہوگی۔
اعلمیت ہو. وقت تیزی سے گزر گیا, مجھے 4 منٹ زیادہ چاہیے آج. اور تیسرا توجہ ہے کہ شجاع ہو. کہہ تو دیا, پورا کیسے ہوگا؟ شجاع ہو, کہہ تو دیا, پورا کیسے ہوگا؟ شجاعت کس چڑیا کا نام ہے بھائی؟ یہ کہاں ملتی ہے؟ ہمیں تو تاریخ اسلام میں بس علی کے پاس ہی دکھائی دی. آپ کو ایک بات بتاؤں, پہلا معرکہ کون سا ہے عالم اسلام میں کفر کے ساتھ؟ جنگ بدر. کتنے کفار مارے گئے؟ 70. ان 70 میں سے 36 اکیلے علی نے مارے ہیں. میں سے 36 اکیلے علی نے مارے ہیں. آگے سناؤں, ان 36 میں سے صرف ایک غلام ہے, باقی سب سردار ہیں. اب جن کے اجداد علی کی دیکھ کے نیچے کٹے تھے, وہ علی سے محبت کریں بھی تو کیسے؟ 36 میں سے ایک غلام, 35 سردار. اٹھائیں تاریخیں, طبری اٹھائیے, دیگر کتب اٹھائیے, جو علی کے ہاتھ سے کٹے تھے ان کے نام مع فلدیت مع قبیلہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں. بھائی اگر کوئی علی کے علاوہ شجاع تھا, زیادہ نہیں, کسی جنگ میں ایک نام دکھائیے. ایک نام, صرف ایک نام, کہ کسی اور کے ہاتھ سے گیا ہو. 36 علی کے ہاتھ. اور یہ تو جنگ بدر کا قصہ ہے. احد میں تو بحث نہیں کرتے, احد کی بحث نہیں کرتے. خیبر خندق میں تو چاہ کے بھی کوئی اور آ ہی نہیں سکتا. یہ شجاعت بعض لوگوں نے, ابھی میں سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر بڑے معاملات میں, وہ سنا ہے نا آپ نے وہ مقولہ, تشریف لے گئے تھے, سنا ہے نا, ہمیں مسئلہ نہیں ہے, جو جاتا چلا جائے, تشریف لے گئے. لیکن اس کے اوپر ہمیں درد ہوا کہ کوئی علمی جواب آتا تو ہم بھی کہتے چلو کوئی بات کرنے میں فائدہ ہو. ایک صاحب جواب دینے بیٹھے تو انہوں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ شجاعت فقط تلوار چلانا ہے؟ نہیں بالکل, شجاعت فقط تلوار چلانا نہیں ہے, خیمے میں بیٹھ کے دعا کرنا بھی فتح کی یہ بھی شجاعت ہے. مان لیا میں نے شجاعت ہے, میں نے مان لیا یہ شجاعت ہے, لیکن تلوار چلانے کی شجاعت میں اور دعا مانگنے کی شجاعت میں کوئی تو فرق ہوگا. جناب امیر سے زیادہ کوئی شجاعت. اشجع الناس بعد رسول علی. یہ تو آج میں نے صرف تیزی سے گزر گیا تھا, اس پہ آگے گفتگو کریں گے. تو جو ہے کہ نہیں ہے, شجاعت فقط یہ نہیں ہے حضور کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار آ جائے اور آپ نکلیں اور جو آپ کے سامنے آیا اسے گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جائیں. اسے شجاعت نہیں کہتے. یہ شجاعت نہیں, بدماشی ہے. اور ایسا انسان اندر سے بہت کھوکھلا ہوتا ہے. وہ انسان کہ جس کو فقط اس وقت بہادری کا ٹیکا لگے جب سامنے ایسا شخص کھڑا ہو کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوں. یہ شجاع نہیں ہے. وہ اپنی بزدلی کو یہاں شجاعت کے طور پر ظاہر کرنا چاہ رہا ہے. اور شجاعت یہ بھی نہیں ہے کہ بس تلوار لے کے نکل جائے اور مارنا شروع کر دے. نہیں, شجاعت ایک الگ شے ہے جسے خدا دے. ایک طرف ہے بزدلی, تو جو ہے
ایک طرف ہے حق سے تجاوز کرتے ہوئے بدماشی، ان کے درمیان جو مقام اعتدال ہے اسے شجاعت کہتے ہیں۔ یعنی جہاں تلوار چلنی چاہیے وہیں چلے۔ اگر علی چاہتے تو جیسے ہی اس نے چہرے پر لاب دہن پھینکا تھا علی اس وقت بھی تو مار سکتے تھے۔ کوئی کہتا کیوں مارا؟ کوئی نہیں کہتا کیوں مارا، لیکن علی اتر گئے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں، تمہیں بتا رہا ہوں شجاعت یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے مارو، شجاعت یہ ہے کہ اللہ کے لیے تلوار چلے اور اللہ کے لیے ہی تلوار نیام میں چلی جائے۔ اب اگر یوں دیکھیں تو جو رسول کی زندگی میں جہاد کیا علی اس وقت بھی شجاع تھے، اور جو 25 سال گھر میں بیٹھے رہے علی اس وقت بھی شجاع تھے۔ امام حسین کا دور امامت کتنا عرصہ ہے جی؟ 10 سال۔ کتنا ہے؟ 60 ہجری میں امیر شام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور اس سے پہلے آپ مجھے واقعات ہوں گے دکھائیں کہ کتنے واقعات ملیں گے امام حسین علیہ السلام نے کہاں جنگ کی۔ میں نے تو بڑی کوشش کی، مجھے امام حسین کی تاریخ میں کوئی جنگ نہیں دکھائی دی سوائے کربلا کے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اس حوالے سے انفارمیشن ہو مجھے ضرور بتائیں۔ امام حسین نے کربلا کے علاوہ کوئی جنگ نہیں کی، یعنی کوئی تاریخ میں ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ میں نہ نہیں، ٹھیک ہے، صفین میں موجود تھے لیکن امام علی نے لڑنے نہیں دیا۔ جیسے امام حسن اور امام حسین نکلنے لگتے تھے کہتے تھے تم کیوں جا رہے ہو؟ نہیں، بات اب پہنچانی پڑے گی۔ علی کھڑے ہوئے کہا میرے بیٹوں میں سے کون ہے جو جائے میدان میں؟ حسن و حسین نکل کے جانے لگے تو علی نے دوبارہ بچوں کو غور سے دیکھا، کہا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ کون ہے جو میرے بیٹوں میں سے جائے؟ حسن و حسین مباہلہ کے دن سے رسول کے بیٹے ہیں۔ یہ رسول کے بیٹے ہیں، میں نہیں چاہتا دنیا فرزندان رسول کے وجود سے خالی ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ صفین میں نہیں جانے دیا جناب امیر نے، جمل میں نہیں جانے دیا، نہروان میں نہیں جانے دیا۔ امام حسن کے بارے میں جمل میں ملتا ہے کہ جب حملہ ہوا اونٹنی میں تو وہ ساتھ تھے، لیکن کیا جنگ کی جانے کے لیے نہیں ملتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن امام حسین کا جمل میں بھی کچھ تذکرہ نہیں ملتا۔ سوال کروں، کیا کربلا میں 61 ہجری میں جنگ لڑنے سے پہلے نعوذ باللہ امام حسین بزدل تھے؟ کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ معلوم ہوا صرف تلوار چلانا ہی بہادری نہیں ہے۔ یہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صرف تلوار چلانا ہی بہادری شجاعت نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن خدا کیا چاہ رہا ہے اس پہ عمل کرنا، یہ بہادری ہے۔ عزیزانو، گرمیاں بڑی سخت ہیں، ایسے ہی ہے، پیاس بھی زیادہ لگتی ہوگی آپ کو۔ جانتے ہیں آپ کا آقا کتنا پیاسا تھا؟ دیکھیں جب کسی پہ کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ اپنوں کو یاد کرتا ہے، اور حسین نے کربلا میں جن مقامات پر آپ کو یاد کیا ان میں سے ایک مقام یہ تھا، شیعتی ما ان شربتم ما ان عصب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کو یاد کر لینا۔ اجرکم اللہ،
حسین بڑے پیاسے تھے اللہ تعالیٰ، حسین بڑے پیاسے تھے۔ عجیب ہے، امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مجھے اجازت دیں میں نقل کر لوں، اگر سنگین لگے تو معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے پڑھنی ہے حدیث۔ ابن شبیب امام کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ پاس آئے تو شاید گریہ کر رہے ہوں گے، امام رضا نے ایک جملہ کہا، یا ابن شبیب، اے ابن شبیب، اگر کبھی بھی رونے کا کسی شے پہ دل چاہے تو حسین پہ رو لینا۔ اب یہ امام نے حکم دے دیا تو اس کی کوئی وجہ بھی تو بتانی تھی نا کہ کیوں گریہ کر لینا۔ جانتے ہیں وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی اس لیے کیونکہ ان کو مینڈھے کی طرح پس گردن سے ذبح کیا گیا، انہیں مینڈھے کی طرح پس گردن سے ذبح۔ امام رضا فرما رہے ہیں۔ شیخ جعفر شوستری اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے دو جملے کہہ رہے ہیں، اگر اجازت دیں وہ میں آپ کو سنا دوں۔ کہتے ہیں امام نے امام حسین کو مینڈھے سے تشبیہ کیوں دی؟ کیا وجہ مینڈھے سے تشبیہ دی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی مینڈھے کو ذبح کرے تو اسے معلوم ہے مینڈھا آسانی سے ذبح نہیں ہوتا، اسے ذبح کرنے کے لیے پے در پے وار کرنے پڑتے ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا مجمع ہو اور اس میں کوئی مینڈھا ذبح کر رہا ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیوں؟ جانتا ہے حلال جانور ہے، اسے ذبح کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ کہ فرزند رسول مسلمانوں کے مجمع میں ذبح ہو رہا تھا، کسی ایک نے اٹھ کر یہ اعتراض نہیں کیا کہ ارے رسول کا بیٹا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگلا جملہ سنیں گے شیخ جعفر شوستری کا، کیا لکھتے ہیں؟ کہ ایک وجہ شاید یہ بھی ہو، جب آپ مینڈھے کو ذبح کر لیتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد اس کے اعضاء جدا جدا کر کے رکھتے ہیں۔ حسین کے بھی اعضاء کو اس طرح جدا جدا کر دیا گیا۔ زیارت الہیہ میں امام زمانہ کی آواز آئی، سلام اس شہید پر جس کے لاشے پر گھوڑے ایسے دوڑے کہ لاشے کی ہڈیاں سموں سے سرما ہو گئی، دایاں پہلو بائیں جانے، بایاں پہلو دائیں جانے۔ اجرکم اللہ۔ اور یہ کس حالت میں تھا؟ یہ کس حالت میں تھا؟ حسین پیاسے تھے، حسین پیاسے تھے۔ مجھے روایت پڑھنی ہے عزاداروں، میرے ساتھ رہیں گے، گریے کے ایام ہیں۔ یہ روایت آیت اللہ بابہانی نے نقل کی ہے دمت الصاحبہ میں، کہتے ہیں یہ حسین پہ گریہ کرنا کوئی آج سے چلا آ رہا ہے۔ جب سید الشہداء اپنی ماں کے رحم میں تھے تو اپنی ماں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی تو امام حسین نے اپنی ماں کو سلام کیا، کیا کہا؟ السلام علیکی یا اماں انا ولدکی عطشان، اے میری ماں آپ پہ میرا سلام ہو، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ امام حسین نے پھر ایک سلام کیا، السلام علیکی یا اماں انا ولدکی عریان، اے ماں آپ پہ میرا سلام ہو، میں آپ کا بے گور و کفن بیٹا ہوں۔ عزاداروں مغرب کی نماز کے بعد ایک اور سلام کیا، کیا کہا؟ السلام علیکی یا اماں انا ولدکی سحقان۔ عزاداروں یہ باتیں ہو گئیں، اب جناب سیدہ سے برداشت کا یارہ نہیں رہا۔ ایک مرتبہ کا فضا جاؤ جا کے بابا کو بلا کر لاؤ۔ رسول اللہ آئے کہ بابا یہ بچہ بڑا عجیب ہے، کبھی کہتا ہے میں عطشان ہوں، کبھی کہتا ہے میں بگور و کفن ہوں۔ ایک لفظ اس نے کہا سحقان، بابا یہ سحقان کیا ہوتا ہے؟ رسول نے روتے ہوئے کہا علی فاطمہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لو۔ فاطمہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو رسول نے کہا بیٹی یہ کہہ رہا ہے آپ پر میرا سلام، اے ماں میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے
سے پوچھے نا سب سے زیادہ دکھ کس بات کا ہے؟ سب سے زیادہ دکھ کس بات کا ہے؟ سجاد ہمیشہ پانی کو دیکھتے، اللہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، سید سجاد جب بھی مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، قصاب اپنے زمینوں میں پردے ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ گزرے، قصاب نے نہیں دیکھا سید سجاد آئے ہیں، جیسے ہی دیکھا نا امام کا رنگ متغیر ہوا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا آپ کو مجھے تکلیف دینا مقصود نہیں تھا، مجھے معاف کر دے۔ کہا نہیں بھائی، تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس اتنا بتا دے جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کیا تم نے اسے پانی پلایا تھا؟ کہا تھا کہ جد کا کلمہ گو ہوں، ایک بار نہیں تین بار پانی پلایا۔ بس جملہ سنا سجاد کمر تھام کے بیٹھ گئے، کربلا کا رخ کیا، کہا وہ کیسے مسلمان تھے، میرے بابا کو ذبح کرتے رہے، کسی نے ایک گھونٹ پانی نہ دیا۔ لعنة الله على القوم الظالمين وصيادة الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔